ایسا شخص جو اپنی گفتگو سے لوگوں کو قائل کر لے مہان کہلاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایسے بنیادی اصول لے کے آیا ہوں جو گفتگو کو مؤثر بنا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی میں ہر جگہ اور ہر وقت یہ استعمال کریں گے، لیکن اتنا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب یہ سیکھ لیں گے تو زندگی میں بہت دفعہ بہت جگہ پر آپ ان کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچیں گے، استعمال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ نمبر 1، بات کی امپورٹنس نہیں ہوتی، بات کی اہمیت نہیں ہوتی، بات کرنے والے کی اہمیت ہوتی ہے کہ بات کس شخص کے منہ سے نکل رہی ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، لیکن مہان شخص کے منہ سے، لیڈر کے منہ سے نکل جانے والی بات بڑی ہو جاتی ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، ایک عام شخص کے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ اہمیت نہیں رکھتی جو ایک لیڈر اور مہان شخص کے منہ سے نکلتی ہے۔ جگہ کی امپورٹنس ہوتی ہے کہ بات کس جگہ پر کی جا رہی ہے، جگہ کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص جوان زندگی میں اپنے فرسٹ افیئر کے لیے فرسٹ ڈیٹ کرتا ہے تو یقیناً وہ ہاسپٹلز اور گریو یارڈ یعنی قبرستان میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جائے گا جہاں پر خوبصورت سی لائٹس ہوں، اچھا سا میوزک چل رہا ہو، اور یقیناً وہ اس جگہ کو پسند کرے گا کیونکہ اہمیت جگہ کی ہے۔ ریڑھی پر بیچنے والا چائے 40 روپے کی بیچ رہا ہے، وہی چائے جب 5 اسٹار ہوٹل میں جاتی ہے تو وہ 500 روپے کی ہو جاتی ہے۔ امپورٹنس جگہ کی ہے، اس لیے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ امپورٹنس جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمیں دھیان سے سننا چاہیے۔ ہم اس لیے نہیں سنتے کہ ہم سیکھیں اور سمجھیں، بلکہ اس لیے کہ ہم جواب دے سکیں۔ ایک شخص کو پیغام ملا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، اس نے 100 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، 50ویں پر آ کے اسے خیال آیا کہ میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جب 25ویں پہ آیا تو اسے یاد آیا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، اور جب نیچے گرنے والا تھا تو اسے خیال آیا کہ میں تو ہجڑا ہوں، میں تو مرد بھی نہیں ہوں۔ اس لیے ہمیں ری ایکشن نہیں، رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ریسٹورنٹ میں ایک خاتون کے ٹیبل پر ایک کاکریچ آ گیا اور خاتون نے فوراً سے ری ایکشن کیا اور برتن ادھر ادھر پھینک گئے، اور کاکریچ بھی بیچارہ ڈر کر اڑا اور ایک ویٹر کے شولڈر پر جا بیٹھا، اور شولڈر پر اس کے بیٹھ گیا، اور اس نے ری ایکشن نہیں کیا بلکہ اس نے رسپونڈ کیا ہے اور دھیرے سے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اس لیے ری ایکشن نہیں، رسپونڈ۔ نمبر 4، بات اعتماد کے ساتھ کی جائے، کانفیڈنس کے ساتھ، کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ ہے کہ میں یہ کام کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور آج بھی دنیا میں تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگ اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ اس نے یہ بات اعتماد سے کہی۔ اس نے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، اعتماد کے ساتھ بات کہی، اور آج بھی لوگ اسی کے پاس آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بات اعتماد کے ساتھ ہے۔ اور قائد اعظم کی آواز پر ہزاروں لاکھوں لوگ نکل آئے، وہ خون بہانے سے دریغ نہ کیا، کیونکہ جان گئے کہ یہ لیڈر اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے خون بہانا ضروری ہے، اور انہوں نے خون بہانے سے دریغ نہ کیا۔ اس لیے بات اعتماد کے ساتھ کی جائے۔
اس میں رویہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے گفتگو میں کہ کس رویے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ ہم اسکول لائف میں تھے، ایک بات سیکھی، روکو مت آنے دو، روکو مت آنے دو۔ الفاظ وہی ہیں لیکن مطلب بدل گیا ہے۔ روکو مت آنے دو یعنی اس کو روک لو، اس کو آنے نہ دو، اور دوسرے روکو مت آنے دو یعنی اس کو نہ روکو، اس کو آنے دو۔ اس میں رویے کی بات آ گئی کہ کہاں پر فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں پر ہمیں بات کو روکنا ہے۔ ہمیں اپنے ان الفاظ کو سیکھنا ہے۔ الفاظ وہی ہیں، مطلب بدل جاتا ہے۔ میاں بیوی گول گپے کھانے کے لیے گئے، بیوی نے کہا اور شوہر نے کہا کھا ناگن۔ بیوی نے تھپڑ مارا زور سے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے تو یہ کہا ہے ناگن کھا لے، ناگن کھا لے۔ مطلب بدل جاتا ہے۔ ہمارا رویہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہم کس ٹون کے ساتھ بات کو کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی اصول، شخص کی اہمیت ہوتی ہے، جگہ کی اہمیت ہوتی ہے، اعتماد کے ساتھ بات کرنے کی اہمیت ہوتی ہے، غور سے سننے کی اہمیت ہوتی ہے، اور نمبر 5 کس رویے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔